اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ المیسر کا 10واں سبق ہے۔ وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل جائے اس کے احکامات کا بیان شروع ہے۔ اس سے پہلے پانی میں جو ہے نا پاک چیزیں مل گئی تو اس پانی کا کیا حکم ہے، اور اب انشاءاللہ وہ احکامات بیان کریں گے جس پانی میں جو ہے نا ایسا چیز مل جائے جس کے 3 اوصاف ہو، 3 صفتیں ہوں، اور وہ صفتیں ان صفتوں میں سے 2 صفت پانی پر غالب آ جائے تو پھر کیا حکم ہے۔ پھر ایک دوسرا چیز ہے ایسا بہنے والی چیز جس میں کوئی وصف نہ ہو، جس کا کوئی صفت نہ ہو، وہ پانی میں مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اگر وہ چیزیں غالب آ جائیں تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر پانی غالب آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، تو وہ اس درس میں انشاءاللہ آپ سمجھیں گے۔ حکم الماء، پانی کا حکم، الذی جو کہ اختلط جس میں مل گیا، بھی اس پانی میں شیء طاہر پاک چیز، وَإِذَا وہ کا معنی ہے اور، اذا کا معنی ہے جب، اختلط کا معنی ہے مل جائے، شیء ایک چیز یا کوئی چیز، مایا بہنے والی، لہو اس کے لام کا معنی ہے کہ، اور ہو کا معنی ہے اس، ثلاثت تین کو کہتے ہیں، اوصاف وصف کی جمع ہے، وصف ایک صفت، وصفان 2 صفت، اوصاف زیادہ صفتیں، کاف کا معنی ہے کی طرح یا جیسے، خلی کا معنی ہے سر کا، فا کا معنی ہے پس یا تو، ان کا معنی ہے اگر، ظہارہ کا معنی ہے ظاہر ہو جائے، علا کا معنی ہے پر، ما کا معنی ہے پانی، وصفان کا معنی ہے 2 صفتیں، من کا معنی ہے سے، اوصاف کا معنی ہے صفتیں، ہی کا معنی ہے اس، اور ثلاثہ کا معنی ہے 3، صار کا معنی ہے ہو گیا، ماء پانی، مغلوب کم کو کہتے ہیں، غالب زیادہ اکثریت اور مغلوب کم، اور واو کا معنی ہے اور، لا کا معنی ہے نہیں، یجوز کا معنی ہے جائز تو جائز نہیں ہوگا، وضو، اور بھی کا معنی ہے اس کے ساتھ۔ اچھا جی، اب اس کو سمجھتے ہیں۔ وَإِذِ اخْتَلَطَ، اور جب مل جائے، شیء کوئی چیز، مائع بہنے والی، لہو اور اس کے، ثلاثت اوصاف 3 صفتیں ہوں، کالخل جیسے سر کا، فَإِن تو اگر، ظاہر ہو جائے، علی الماء پانی پر، وصفان 2 صفتیں، اس 3 صفتوں والے مایا چیز کے 3 اوصاف میں سے 2 صفتیں پانی پر ظاہر ہو گیا، من اوصافہ الثلاثہ، اس کے 3 صفتوں میں سے، یعنی 3 صفتوں، فرض کرے سرکہ ہے، سرکہ کے 3 اوصاف ہیں، اب 3 اوصاف میں سے 2 صفتیں پانی پر ظاہر ہو گیا، صار الماء، صار کا معنی ہو گیا، الماء پانی، صار الماء تو پانی ہو گیا مغلوباً کم، ولا یجوز، اور اس پانی پر جائز نہیں ہے، وضو، اس پانی پر وضو کرنا جائز نہیں ہے، بھی اس کے ساتھ، یعنی اس پانی کے ساتھ، ولو، اور اگر اختلط مل گیا، با کا معنی ہے کے ساتھ، اور ما کا معنی ہے پانی، شیء کا معنی ہے کوئی چیز، مائع کا معنی ہے بہنے والی، لا کا معنی ہے نہیں، وصف کا معنی ہے صفت، لام کا معنی ہے کہ، اور ہو کا معنی ہے اس کے،
اور کا معنی ہے کی طرح، ما پانی، مستعمل استعمال شدہ جو پہلے سے استعمال ہو چکا ہو، استعمال شدہ، وہ کا معنی ہے اور ما پانی، وردہ، وردہ گلاب کو کہتے ہیں، گلاب کا پانی، الذی جو کہ انقطع، ینقطع، انقطاع کا معنی ہے ختم کرنا، یعنی منقطع کرنا، منقطع کا معنی ہے ختم کرنا، ختم کرنا۔ رائحہ بو کو کہتے ہیں، خوشبو، ہو کا معنی ہے اس کے، اس۔ تعتبر، اعتبار کیا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا۔ الغلبۃ، غلبے کا، اکثریت کا۔ فی کا معنی ہے میں، اور ہی کا معنی ہے اس میں، با کا معنی ہے کے ساتھ، وزن، وزن کو کہتے ہیں، فا کا معنی ہے پس، ان کا معنی ہے اگر، اختلط کا معنی ہے مل گیا۔ رتلان، رتل ایک کو کہتے ہیں، رتلان دو کو کہتے ہیں، دو رتل۔ اب رتل کسے کہتے ہیں؟ رتل کہتے ہیں 12 اوقیہ کے وزن کو، 12 اوقیہ، اور 12 اوقیہ جو ہے وہ 40 تولہ سونے کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رتل تقریباً آدھا سیر حساب ہوگا، ایک رتل تقریباً آدھا سیر حساب ہوگا۔ تو رتلان دو یعنی ایک سیر، پورا ایک سیر، دو رتل سے ایک سیر بنتا ہے۔ من الماء، من کا معنی ہے سے، اور ما پانی، مستعمل استعمال شدہ، با کا معنی ہے کے ساتھ، رتل کا معنی ہے ایک رتل، من کا معنی ہے سے، اور پانی، ما کا معنی ہے پانی۔ الخالص کا معنی ہے خالص، پیور پانی۔ لا کا معنی ہے نہیں، یجوز کا معنی ہے جائز ہوتا ہے، وضو، اور با کا معنی ہے کے ساتھ، اور ہی کا معنی ہے اس، تو اس کے ساتھ۔ اچھا جی، اب یہاں اس عبارت کو سمجھے، ولو، اور اگر، اختلط بالماء، پانی کے ساتھ مل گیا، شیء مائع، ایک کوئی ایسی بہنے والی چیز، لا وصف لہ، کہ اس کا کوئی وصف نہ ہو، کالماء، جیسے کالماء المستعمل، جیسے استعمال شدہ پانی کی طرح، ایسے بہنے والی چیز پانی کے ساتھ مل گیا، خالص پانی کے ساتھ مل گیا، تو اب کیا کریں گے؟ اور اس کا کوئی وصف بھی نہیں ہے پانی کی طرح۔ وماء الوردۃ، اب ایک استعمال شدہ پانی مل گیا خالص پانی کے ساتھ، اور ایک ماء الوردہ یعنی گلاب کا پانی مل گیا، الذی جو کہ انقطعت ختم کیا گیا، کیا ختم کیا گیا؟ رائحتہ، اس گلاب کی خوشبو ختم ہو چکی ہے، اس سے پانی بنایا گیا ہے۔ تعتبر الغلبۃ، تو اکثریت کا اعتبار کیا جائے گا، فیہ، اس میں اکثریت کا اعتبار کیا جائے گا، کس چیز کے ذریعے سے؟ بالوزن، وزن کے ساتھ۔ اب اس کو ہم وزن کریں گے، تولیں گے، اس خالص پانی کو تولیں گے اور استعمال شدہ پانی کو تولیں گے، پھر خالص پانی کو تولیں گے اور گلاب کے پانی کو ہم تولیں گے۔ پس اگر اختلط و مل گیا، رتلان، دو رتل، میں نے ابھی رتل کا جو ہے نا پورا تعریف بتا دیا، رتل کسے کہتے ہیں، 12 اوقیہ، اور 12 اوقیہ کا وزن جو ہے وہ 40 تولے کے وزن کے برابر ہے۔ من الماء المستعمل، ماء مستعمل استعمال شدہ پانی میں سے دو رتل مل گیا، برتل من الماء الخالص، یعنی خالص پانی کے ایک رتل کے ساتھ، استعمال شدہ پانی کے 2 رتل مل گئے، لا یجوز الوضوء، تو وضو جائز نہیں ہوگا بھی اس کے ساتھ۔
خالص پانی ایک رتل ہے اور مستعمل پانی 2 رتل مل گیا تو پھر اس پانی کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے. اور اگر خالص پانی 1 رتل ہے اور گلاب کا پانی ماء الوردہ وہ 2 رتل ہے تو پھر بھی یہ پانی ناجائز ہے. اور اگر ماء مستعمل بھی 1 رتل ہے اور خالص پانی بھی 1 رتل ہے تو پھر بھی اس پانی پر وضو ناجائز ہے. یہ احسن الفتاویٰ جلد نمبر 1 میں لکھا گیا ہے تقریباً 41 نمبر صفحہ پر. وَإِنْ اور اگر اختلط مل گیا رتل 1 رتل من الماء المستعمل استعمال شدہ پانی میں سے برتلین، رتلین 2 رتل کو کہتے ہیں، رتلان بھی 2 رتل کو کہتے ہیں اور رتلین بھی 2 رتل کو کہتے ہیں. با کا معنی ہے کہ 7، رتلین کا معنی ہے 2 رتل. من الماء الخالص، خالص پانی میں سے جاز الوضوء به تو اس کے ساتھ پھر وضو جائز ہے. 1 رتل ماء مستعمل ہے اور 2 رتل خالص پانی ہے تو پھر اس پانی کے ساتھ وضو جائز ہے. مثلا یہاں پر مثال ہم ایسے لے لیں گے، اگر 2 لوٹا پانی کے خالص پانی کے بھرے ہیں اور 1 لوٹا اس میں جو ہے نا وہ مستعمل پانی کا ڈال دیا تو پھر یہ پانی پھر بھی جائز ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں. اور اگر 2 لوٹے مستعمل پانی ہے اور 1 لوٹا خالص پانی ہے تو پھر اس پانی کے ساتھ وضو ناجائز ہے. تو یہ آج کا ہمارا درس ہے. آئندہ درس تک اجازت چاہتے ہیں. ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.